ہزاروں صوبوں کی زنجیر، مظالموں کی آواز پاکستان کی سالمیت کی روشنی تھی۔ اپنی تمام جدوجہد کے باوجود انہوں نے اپنی کتاب دختر مشرق کی ابتدا میں لکھا، میں نے اس زندگی کا انتخاب نہیں کیا بلکہ اس زندگی نے میرا انتخاب کیا۔ پاکستان اور اسلامی ممالک کی پہلی خاتون وزیر اعظم دختر مشرق بنت ذوالفقار محترمہ بے نظیر بھٹو شہید 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ 2 بار ملک کی وزیر اعظم بنی۔ وہ پہلی بار 2 ستمبر 1988 اور دوسری بار 19 اکتوبر 1993 کو وزارت عظمیٰ پر فعال رہی۔ 2 بار وزیر اعظم رہنے کے باوجود انہیں گزشتہ 8 سال ایک بار پھر جلاوطنی میں کاٹنے پڑے۔ وہ ہمیشہ ہر محاذ پر متحرک نہیں، نئے الزامات کی بوچھار ہوئی۔ ان کے شوہر آصف علی زرداری کو ہر کرپشن کا سرگنا یا حصہ دار بتایا گیا۔ ملک اور بیرون ملک کروڑوں روپے خرچ کر کے ان کے خلاف کرپشن کے مقدمے قائم کیے گئے۔ اس دوران نہ پاکستان، نہ یورپ، نہ امریکہ میں ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ ان کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ امریکن اور یورپین یونیورسٹیوں میں انہوں نے جو لیکچر دیے، سیمیناروں میں جو مکالمے پڑھے، انہوں نے وہاں کی سیاسی اور سماجی زندگی میں ہلچل مچا دی، اور وہاں کے اخبارات اور میڈیا ان کی لیاقت اور ذہانت کی گواہی دینے لگے۔ یہ وقار آج کے کسی بھی پاکستانی سیاستدان کو نہ نصیب ہوا ہے نہ ہوگا۔ زندگی اور موت کی کشمکش، موت کا مسلسل تعاقب اور زندگی کی بے چارگی یہ قدرت کے نظام کا حصہ ہے۔ ایسا کیوں ہے یہ نہ کوئی سمجھا ہے نہ سمجھ سکے گا، اور یہ بھی حقیقت ہے کبھی کبھی انسانوں کو زندگی کے اختتام کی خبر پہلے ہی مل جاتی ہے۔ پھر بے نظیر بھٹو کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ بہت دن زندہ نہیں رہیں گی۔ موت ان کے تعاقب میں تھی۔ 18 اکتوبر کو کراچی میں معجزاتی طور پر بچ گئی۔ اگر بے نظیر بھٹو بزدل ہوتی، مطلب پرست ہوتی، اقتدار کی ہوس ہوتی تو وہ بلاول ہاؤس میں بند رہ کر بھی پارٹی کی قیادت کر سکتی تھی، مگر الیکشن کیا ہر محاذ پر جیت سکتی تھی۔ اس نڈر خاتون، بہادر خاتون اور پرعزم لیڈر نے موت کا بھی ہنس کر مقابلہ کیا۔ ایسی جانثاری اور ایسی شہادت پر کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً موت کو بھی بے مثال پر ترس آیا ہوگا۔ اب عالم یہ ہے جن لوگوں کا سیاست سے واجبی تعلق تھا، جو الزاموں کی زد میں آئی ہوئی محترمہ سے زیادہ محبت نہیں رکھتے تھے، اس جانگاہ حادثے نے ایسے تمام دلوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو سے بے مثال عقیدت اور محبت پیدا کر دی ہے۔ اتنا ماتم، اتنا سوگ، ایسی آزادی تو اپنے خونی رشتوں کے جدا ہونے پر بھی نہیں ہوتی۔ اب تو ہر آنسو میں بے نظیر کی یاد، ہر سانس میں بے نظیر بھٹو کا نام ہوتا ہے۔ نظیر کی نماز جنازہ ایسے وقت میں ادا کی گئی جب پورا ملک سوگ میں ڈوبا تھا اور ہر قسم کی بسیں، ویگن، دوسری سواریاں مکمل ہڑتال پر تھیں۔ اس کے باوجود ایک جمع غفیر تھا۔ نہ جانے کہاں سے لوگ پیدل چل کر یہ آخری فرض نبھانے آئے تھے۔ گھڑی خدا بخش کی جامع مسجد کے امام مفتی عبدالرحیم نے نماز جنازہ پڑھائی اور سسکیوں، آہوں اور غم کے شور میں شہید بے نظیر بھٹو کو دفن کر دیا گیا۔ گویا تاریخ کا ایک باب ختم ہوا، ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ پاک سرزمین کی تقدیر بے نظیر، جمہور کی دعاؤں کی تاثیر بے نظیر، ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے شاخ گلشاں اور ظالموں کے پیش شمشیر بے نظیر۔